إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت حاضر جمعہ محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس لاچار اور مجبور نہیں چھوڑا، ہمیں سمجھنے بوجھنے کی قوت دی۔ بعد درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ ایک ایسے موضوع سے روبرو ہوں گے جس موضوع کو سن کر دل کانپ اٹھے، جس موضوع کو سن کر روح کانپ اٹھے، دل دہل جائے، جس لفظ کو سن کر پتھر دل کی موم ہو جائے۔ جی ہاں، وہ موضوع ہے موت۔ موت ایک خاموش نصیحت ہے۔ حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوق کو دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا میں جتنے جاندار تشریف لائے ہیں، ان کو ایک دن مرنا ہے۔ ان کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے موت کے جام کو پینا ہے، اور موت کے کڑوا جام کے پینے سے نہ تو کوئی بچ سکا ہے اور نہ وہ بچے گا۔ ہر ذی روح پر موت کا آنا یقینی ہے، اور اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی جاندار مخلوقات کو بھیجا، جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے موت دی، اور موت کے جام کو ان کو پینا پڑا۔ وہ کتنا بھی کوشش کر لے، کہیں بھی بھاگ لے، کہیں بھی راہ فرار اختیار کر لے، لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکتا، اور اس کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا جام پینا ہے، ہر انسان کو موت سے گزرنا ہے۔ موت سے گزرے بغیر انسان کا چھٹکارا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضروری ہے کہ ہمیں ہماری موت آنے سے پہلے ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کو حاصل کر لیں، ہم نیکیاں کما لیں، اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ اس زندگی کو، جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، جس نعمت کو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہم اس نعمت کو غنیمت سمجھیں، اس نعمت کو غنیمت جانیں، اس نعمت کو غنیمت کا
تصور کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو صرف کریں. اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تبھی جا کر کے ہم موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل ہمارے لیے آسان ہونے والے ہیں، نہیں تو پھر ہمارے لیے بہت دشواری ہونے والی ہے. اور ہمیں موت کے جام کو پی لینے کے بعد ہمیں چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں ہے. بہت ساری کٹھنائیاں اور بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے پیش آئی ہیں. موت اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوقات کو دنیا کے اندر بھیجا ان کو موت کا آنا یقینی ہے. اور موت یہ ہر جاندار پر آئے گی. اب یہ الگ چیز ہے کہ جو اور جاندار مخلوقات ہیں، چرند پرند اور اسی طریقے سے چوپائے جو جانور ہیں، ان کو بھی موت کا آنا یقینی ہے، ان کو بھی موت آئے گی. اور جو انسان ہے ان کو تو موت آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین جب موت کو دیتا ہے، موت کا فرشتہ جب آتا ہے، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں انسان کے لیے کٹھنائیوں اور پریشانیوں والے مراحل ہیں. لیکن یہ جو چرند ہیں، یہ جو پرند ہیں اور یہ جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، ان کے لیے موت کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد، موت کے آ جانے کے بعد کوئی دشواری اور کوئی حساب و کتاب والا معاملہ نہیں ہے. جانور اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے لیے حساب و کتاب احکم الحاکمین کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم انسان اپنے اعمال کو سدھاریں، کیونکہ ہمیں احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونا ہے. جنات انسان سے سوال و جواب کیا جائے گا، دوسری مخلوقات سے سوال و جواب نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہم اپنی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہم نیکیوں کو کمانے کی کوشش کریں. جو زندگی کی نعمت ہمیں ملی ہے ہم اس نعمت کو غنیمت سمجھیں. یہ موت ایک خاموش نصیحت ہے، موت ایک پیغام ہے، موت یہ ایک درس ہے، موت یہ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے. اس موت سے ہم نصیحت حاصل کریں، اس موت سے ہم سبق حاصل کریں. اس موت کے جام کو ہم پینے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے اس موت کے جام کو پینے سے پہلے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو پھر ہمارے مرحلے بہت مشکل ہونے والے ہیں. عزیزان گرامی، انسان موت کو واقع ہونے سے پہلے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. جوانی، بچپن، جوانی، اسی طریقے سے اس کی عمر گزرتی جاتی ہے. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بالکل آخری وقت میں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت بھی اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں، اس کی خواہشات، اس کے نفسیات وہ زندہ ہوتی ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو دفن نہیں کرتا. اپنی خواہشات کو لمبی اس کی آرزوئیں ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں ہوتی ہیں اور وہ پوری دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ دو چیزیں کبھی پوری نہیں ہوتی. وہ ہے پہلی چیز کی تو حب الدنیا، انسان دنیا سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. انسان دنیا میں رہتا ہے، انسان کی عمر بالکل موت کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. جب وہ بوڑھے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے وہ مال اور روپیہ پیسہ، دھن اور دولت کو کمانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو عمر نور بھی مل جائے تو پھر اس کی خواہشات، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں اس وقت بھی پوری نہیں ہوں گی اور وہ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور جو دوسری چیز طول العمل، لمبی آرزوئیں، لمبی تمنائیں، لمبی خواہشات، یہ چیزیں کبھی پوری نہیں ہوتی. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. تو موت ایک ایسی نصیحت ہے کہ لفظ موت کو سن لینے کے بعد، لفظ موت کو ہم اور آپ اپنے ذہن میں جب بسا لیں تو اس کے بعد پھر ہمیں کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں. کوئی عالم دین کتنی بھی نصیحت کرے، ہم سینکڑوں خطبے سنیں، سینکڑوں اجلاس میں ہم حاضر ہو جائیں، ہم پہنچ جائیں، لیکن اگر ہم صرف موت کے لفظ کو اپنے دل میں بسا لیں، اگر ہم موت کے لفظ کو اپنے دل میں سمو لیں تو یقیناً پھر ہمیں کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں.
یقیناً پھر ہمیں کسی اور پیغام کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ موت کا لفظ یہ خود اپنے آپ میں پیغام ہے، موت کا لفظ اپنے آپ میں ایک درس ہے، موت کا لفظ یہ اپنے آپ میں ایک سبق ہے جس سے ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس موت کے لفظ کو اپنے دل میں سما لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس موت کے لفظ کو اپنے دل میں بسا کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو لگا دینا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار دینے میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا چاہیے۔ یہ موت یقیناً بہت ہی سخت اور اس کے مراحل بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ موت جس پر آتی ہے اس پر کس قدر کٹھنائیوں کا وہ سامنا کرتا ہے، کس قدر وہ مشکلات میں ہوتا ہے، کس قدر وہ تکالیف میں ہوتا ہے، کس قدر وہ تکالیف سے بوجھ رہا ہوتا ہے کہ یقیناً جس پر موت آتی ہے وہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ نہ تو اس کے پاس بیٹھنے والے، نہ اس کے ارد گرد حاضر رہنے والے، نہ اس کو دیکھنے والے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس پر موت آتی ہے وہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی کٹھنائیوں سے وہ اس کا سامنا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہماری آرزوئیں ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری تمنائیں ہیں، ہم اپنا ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس سے دنیاوی مقاصد ہمارے گزر بسر ہو سکیں، دنیاوی مقاصد ہمارے چل سکیں۔ ہم موت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو عام زندگی کی طرح گزارتے ہیں، عام زندگی کی طرح اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، ہم موت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور موت، لفظ موت کا گھونٹ پی لینے کے بعد جب ہمیں پچھتاوا ہوگا تو اس وقت ہمیں پچھتاوے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنی خواہشات کو، جو بھی اس کی تمنائیں ہوں گی، جو بھی اس کی آرزوئیں ہوں گی، وہ سب دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی۔ صرف اور صرف اگر انسان کو کچھ کام آنے والی ہے تو وہ ہے انسان کی نیکیاں۔ اگر اس نے دنیا کے اندر نیکیاں حاصل کی ہیں، اگر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طرز پر اپنی زندگی کو گزارا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھ کر کے اگر اس نے زندگی گزاری ہے تو پھر یقیناً موت کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہوں گے۔ اور اگر ہم نے صرف اور صرف موت کو ایک عام لفظ سمجھا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، موت لوگوں پر واقع ہو رہی ہے، ہم بھی ایک دن آئے گا مر جائیں گے، دنیا سے فنا ہو جائیں گے، اگر ہم نے ایسا سمجھا ہے، اپنی زندگی کو عام لوگوں کی طرح گزار رہے ہیں، تو پھر یقیناً یہ یاد رکھ لو کہ موت کے بعد کے مراحل بہت کٹھن ہونے والے ہیں، موت کے مرحلے سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہونے والا ہے۔ موت یہ خاموش نصیحت ہے، موت سے کوئی بچ سکا، موت کا جام ہر ایک کو پینا ہے۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی، ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کس عمر میں آئے گی، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کیا وہ کل کو دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا، اس کی موت آج ہی واقع ہوگی یا اس کی موت کل واقع ہوگی، یہ ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں سمجھتے کہ موت کیا ہے، موت کب آئے گی، موت کے مراحل کیا ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ بچپن میں موت، ماں کی گود میں موت، ماں کے پیٹ میں موت، جوانی میں موت، بڑھاپے میں موت، گھر میں موت، گھر کے باہر موت، ملک میں موت۔ موت کا آنا یقینی ہے، موت کا آنا لازمی ہے، موت سے ہمیں اور آپ کو چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں، ہم سوچیں، ہم اپنی زندگی کو یوں ضائع و برباد کرتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں روزے رکھنے کی، نوافل کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ آج ہم نے اور آپ نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ابھی ہم تو جوان ہیں، ابھی ہمارا بچپنا تھا، اب ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہماری جوانی کا عالم ہے، ہم جوان ہیں، اپنی جوانیوں کو ضائع و برباد کر دیں، اپنی جوانیوں کو عیاشیاں میں لگا لیں، اپنی جوانیوں کو منہیات و محرمات میں ضائع و برباد کریں، اپنی جوانیوں میں مست و مگن رہیں، اپنی جوانیوں کو اڑا لیں۔ آج ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے، یاد کر لو اسی جوانی کے عالم میں ایک موقع، ایک وقت ایسا آئے گا اس دنیا سے چل بسو گے اور جو تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں ہیں وہ دنیا کے اندر گھری گھری رہ جائیں گی۔ آج ہم نے اپنے اندر یہ سارے رسومات کو پال رکھا ہے کہ ہم جوان ہیں، جوانی کے عالم میں موت کا آنا یقینی نہیں ہے، جوانی کے عالم میں موت نہیں آتی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جوان ہیں،
جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچیں گے، ابھی پوری زندگی بچی ہے، بڑھاپے کے عالم کو پالیں گے تو ہم نیکیاں حاصل کر لیں گے، نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے، روزے رکھنا شروع کر دیں گے، تلاوت کو پڑھنا شروع کر دیں گے، نوافل کی ادائیگی شروع کر دیں گے۔ ہم جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو اپنی زندگی کو بالکل مومنانہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، ایک مومن بن کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ہم جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچیں گے تو یہ سودی لین دین، سودی بزنس، ان تمام کارخانوں کو، ان تمام کارناموں کو اپنے ترک کر لیں گے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھ لو، اگر ایسا ہمارے ذہن میں ہے، اگر یہ ہم تصور کیے بیٹھے ہیں تو یہ اپنے دل میں بتا لو کہ یہ صرف اور صرف شیطان کا ایک دھوکہ ہے، شیطان کا یہ مکر ہے، شیطان کا یہ فریب ہے جو ہمیں اور آپ کو دنیاوی چال میں، دنیاوی جال میں پھنسائے ہوئے ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے احکام سے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے کو دور کیے ہوئے ہے۔ ہم نمازوں کو نہیں پڑھتے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے لوگوں پر یا پھر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سے ہمارا خسارہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہم سوچ لیں کہ یہ صرف شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ جس شیطان کو دشمن ہونا چاہیے تھا ہم نے اس کو اپنے قریب ترین کر رکھا ہے، ہم نے اس کو اپنے آپ میں جگہ دی ہے، ہم نے اس کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، ہر جگہ ہم اس کو حاضر و نازل سمجھتے ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو وہ ہمیں کہتا ہے ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم یقیناً یہ تصور نہ کریں کہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ کر ہم نیکیاں حاصل کریں گے، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ کر ہم اللہ رب العالمین کے روبرو ہم مسجدوں میں آئیں گے، نمازوں کو پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے۔ اگر یقیناً ہم نے اپنے دل میں یہ بتایا ہے تو پھر یاد رکھ لو کہ موت ایک دن نہ کر کے دروازہ کھٹکھٹا دے گی، اور موت کا جام ہمیں اپنی عزت کی جوانی میں پینا پڑے گا، اور اس موت سے چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ موت خاموش نصیحت ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں کہ موت سے جو عبرت حاصل کرنی چاہیے، موت سے جو نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے، اس کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں اپنے دل میں بسا لینے کی ضرورت ہے۔ موت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ہم میں سے کوئی یہ کچھ نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا حاصل کرے گا۔ بأي أرض تموت، اس کی موت کہاں آئے گی؟ ہم بڑھاپے میں ہوں تب بھی موت، جوانی میں ہوں تب بھی موت، بچپنا ہو تب بھی موت، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کس عمر میں اس کی موت آ کر کے موت کا دروازہ ہٹا دے اور ہمیں اس کے جان کو پینا پڑ جائے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں، ہم اسپتال میں ہوں تبھی ہماری موت آئے، ہم اسپتال کے بیڈ پر ہوں تبھی ہماری موت ہم پر واقع ہو، ہم کمزور ہو جائیں تبھی ہماری موت ہم پر واقع ہو، ہم بیمار ہو جائیں تبھی ہم پر ہماری موت واقع ہو، ہم نقاہت کو پہنچ جائیں تبھی ہماری موت ہمیں واقع ہو، ہم بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تبھی ہماری موت واقع ہو۔ یقیناً ایسا نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی موت ہے، جوانی میں بھی موت ہے، بچپنا میں بھی موت ہے، ماں کے رحم میں بھی موت ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد نہ آنے کے بعد بھی موت ہے۔ ماں کے رحم میں 2 مہینے گزرتے ہیں، 3 مہینے گزرتے ہیں، پھر بھی موت ہے۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، پھر بھی موت ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم لفظ موت سے نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں۔ انسان جو دنیا میں آ کر کے دنیاوی خواہشات میں پڑ جاتا ہے، ہم اس خواہشات کو، ہم ان آرزوؤں کو، ہم ان تمناؤں کو اپنے دلوں سے نکال دیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو مصروف کر لیں، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا لیں۔ یقیناً موت جب ہم پر واقع ہوگی تو ہم اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر نہیں رہیں گے تو موت کے جام کو ہمیں جب پینا ہوگا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالم یہ ہوگا کہ ہمارے جسم کی ایک ایک نسیں، ایک ایک ہڈیاں بالکل لاپتا میں سکڑ جائیں گی، فرشتے ہماری روح کو پکڑ کر زبردستی کھینچیں گے، اور اس وقت اس کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جس پر موت واقع ہوتی ہے وہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ جمعہ کی نماز کو پڑھ لیں، خطبہ جمعہ کو سن لیں، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے جمعہ کو ہم پھر یہاں حاضر رہیں گے۔
اگلے جمعہ کی نماز کو ہم پھر پڑھیں گے، یہ ہم میں سے آپ کو، ہم کو کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے جب ہم عبادت کو کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا آخری وقت ہے۔ شریعت، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ جب تم اپنی موت کو اس طریقے سے یاد کرو، اپنی موت کو اس طرح سے سمجھو کہ ظہر کی نماز کو پا لی ہے تو عصر کی نماز کو پانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی عبادات کو اس طرح انجام دو کہ ظہر کی نماز کو پڑھ رہے ہو، ظہر کی نماز میں رکوع کیے ہوئے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رکوع ہے، اس کے بعد ہمیں رکوع کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ سجدہ کرو تو اس طریقے سے سجدہ کرو کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ کیا مجال ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ آخری سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس سجدہ کرنے کے بعد دنیا کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں قیام کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ سجدہ ہماری زندگی کا آخری سجدہ ہے۔ ہمیں اسلامی شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم جب صبح کر لیں تو پھر شام کا انتظار نہ کر لیں، جب شام کر لیں تو صبح کا انتظار نہ کر لیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اگر صبح کو کوئی شخص پالے تو پھر وہ یہ گمان نہ کرے کہ وہ شام کو پالے گا، شام کو پالے تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ وہ صبح کو پالے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی اسلامی شریعت کہتی ہے۔ ہزاروں واقعات ہمارے سامنے موجود ہے کہ کوئی شخص صبح کو پا لیا تو پھر شام اس کو نصیب نہیں ہوئی، اچانک موت کا دروازہ اس کے اوپر کھٹکھٹا دیا گیا، موت کا جام اس کو پینا پڑا۔ شام کسی نے پا لیا، بستر پر گیا، بستر پر سویا، رات کا وقت تھا، اس کی قبروں پرواز کر گئی، کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ صبح کو نہیں پا سکا۔ صبح کو لوگ جب حیران و پریشان ہوئے، معاملہ کیا ہے، فلاں شخص کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، تو جا کر کے دیکھا کہ فلاں نے شام کو پا لیا تھا اور صبح کو پانے کا اس کو وقت نصیب نہیں ہوا، وہ صبح کو نہ پا سکا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ کوئی اگر صبح کو پا لیتا ہے تو شام اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، شام اگر پا لیتا ہے تو صبح اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو جائز چیزوں میں لگانے کی ضرورت ہے، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں نیکیاں حاصل کرنے کی، نیکیاں کمانے کی ضرورت ہے۔ اپنی آرزوؤں کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو آرزوئیں ہیں، ہم اپنی خواہشات کو رکھیں، اپنی آرزوؤں کو رکھیں، اپنی تمناؤں کو رکھیں تو اس حساب سے اپنے آرزوؤں کو بنائیں، اس حساب سے اپنے آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو اپنے دل میں بسائیں کہ اگر ہمارے مراحل مشکل ہوں گے تو اس وقت ہماری آرزویں یہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم قبر میں اپنے سوال و جواب میں پاس ہو جائیں گے، ہم قبر میں جو کٹھنائیاں ہوں گی ہم ان مراحل سے گزر جائیں گے۔ یہ ہماری آرزویں ہونی چاہیے، یہ ہماری خواہشات ہونی چاہیے کہ جب حکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، جب اپنے کیے ہوئے عملوں کا حساب دینا ہوگا، جو اپنے جزا و سزا کا وقت ہوگا تو ہماری خواہشات یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت ہمیں اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا، ہمیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کو پینے کا موقع ملے گا۔ یہ ہماری خواہشات ہونی چاہیے، یہ ہماری آرزویں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کتنا بڑا آدمی ہو، کوئی کتنا بڑا انسان ہو، کوئی کسی کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ ہر انسان نے موت کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا انجینئر ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی کتنا بھی بڑا سائنسداں ہو، ہر انسان کو موت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، موت کے آگے جھکنے پڑے ہیں، موت کا جام اس کو پینا پڑا ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر وہ کسی کے سامنے موجود ہے، اس کو موت واقع ہو رہی ہے، وہ بیٹھا ہے اس کے پاس، پھر بھی وہ اس کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا بھی بڑا انجینئر ہو، وہ موت اگر اس پر واقع ہے تو وہ اس کو بچا نہیں سکتا۔ ہمیں موت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، موت سے کئی ساری نصیحتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور لفظ موت کو اپنے دل میں بتا لینے کی کوشش کریں، لفظ موت کو اپنے دل میں سما لینے کی کوشش کریں۔ یقیناً موت کے مرحلہ بہت سخت ہیں، ہمیں اور آپ کو جب اس سے گزرنا ہوگا تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا اس موت نے کتنے ماؤں کی گود کو بالکل خالی کر دیے، کتنوں ماؤں کی گود کو ویران کر دیا، اس موت نے کتنے جان کو ایسے پینے پر مجبور کر دیا کہ جو زندگی گزارنا چاہتا تھا، پتہ یہ چلا کہ وہ سوسائڈ کر لیا، وہ پھانسی کے پھندے
دل پر لٹک گیا۔ اس موت نے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جس کے حق میں لکھی ہے وہ موت اس کو واقع ہو کر رہے گی۔ اس موت نے کتنے خاندان کو ویران کر دیا، اس موت نے کتنے مسکراہٹوں کو چھین لیا، اس موت نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا، اس موت نے کتنے خوشیوں کو بالکل ویران کر دیا، کتنے خوشیوں کو چھین لیا۔ ہم غور کریں، شادی کے مواقع ہیں، شادی کا مرحلہ ہے، چاروں طرف خوشیاں ہیں، دولہے اور دلہن کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، ہزاروں اور سینکڑوں کی خوشیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ساری خوشیاں کھانا پینا اور جو ساری ذمہ داریوں کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ ساری خوشیاں ان پر ختم ہو جاتی ہیں، ساری خوشیاں ان پر دفن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنی موت کو یاد کر لیں۔ دنیا میں جتنی بھی لذتیں ہیں ہمیں ان لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لذتوں کو ہم بھول جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اکثروا هذه اللذات الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرو۔ ہم اور آپ موت کو کیسے یاد کریں گے؟ موت ہمارے دل میں کیسے بسے گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے قبروں کی زیارت کریں، ہم قبروں کو جائیں، کیونکہ قبر ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں مردے پڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم قبروں کو دیکھیں گے اگر ہمارے دل میں ایمانی جذبہ ہے، ہمارے دل میں اگر اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے تو یقیناً ہماری روح کانپ اٹھے گی، ہمارے دل دہل جائیں گے اور پھر دنیاوی چیزوں کو ہم بھول جائیں گے۔ ہم اگر قبروں کی زیارت کر لیں تو پھر ہمیں نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام سے رونا شروع کر دیے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اللہ رب العالمین سے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت نہیں ملی، میں نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی قبروں کی زیارت کے لیے تو اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دے دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت کرنے سے جو ہمارے اندر انبیاء وہ محرمات ہیں، جو ہم شیطان کے دھوکے میں، شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے ہیں، اس سے ہمیں انشاءاللہ تعالی نجات حاصل ہوگا۔ موت کی سختی یقیناً بہت کٹھن ہوتی ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی، اور اسی طریقے سے موت کے مراحل سے انبیاء کو، رسول کو، نبیوں کو، ہر انسان کو چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، عام آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، ہر ایک کو موت سے گزرنا ہوگا۔ موت کی سختی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑی ہے، موت کی سختی نہ تو صحابہ کرام کو چھوڑی ہے، موت کی سختی نہ تو پیغمبر کو چھوڑی ہے۔ موت کی سختی کا عالم یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا وقت آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کیفیت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کیفیت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس پانی کے مشکیزے میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں پر مسلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی کے مشکیزے کو لے کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، اپنے چہرے کو مسلنا شروع کر دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا، پھر اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، اپنے ہاتھ کو اونچا کیا اور کہا پھر رفیق الاعلی، اتنا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے جسم ڈھیلے پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا۔ جب ہمارے نبی کو، جو پوری دنیا کے رہبر تھے، ہمارے نبی کو موت کی سختی سے نجات نہیں ملی تو ہم اور آپ پھر کس واہواہی میں ہیں، ہم اور آپ کس عالم میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اور آپ کیا سوچ رکھے ہیں؟ جب یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی نے نجات دی تو پھر ہمیں اور آپ کو کیسے موت کی سختی نجات دے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے تھوڑی اور میرے ہتھیلی کے درمیان تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو جب سے میں نے دیکھا تب سے پھر مجھے کسی کی موت کی سختی پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی پر کسی کو موت کے مراحل واقع ہوتے ہیں، موت کی سختی واقع ہوتی ہے، تو مجھے اس پر تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عالم تھا، پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، صحابہ کرام، پیغمبر اور جو اور رسول اور رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، ان پر موت کے مراحل جب آئے تو ان کو موت کے سختیوں سے دوچار ہونا پڑا، موت کے جام کو پینا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا وقت آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ موت مجھ پر واقع ہے، میں دنیا کی نعمت سے محروم ہو رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ لمبا سفر ہے، مجھے اس سفر کا سامنا کرنا پڑا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ یہ صحابہ کرام کا عالم تھا۔ ہم اور آپ کیا سوچے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا عالم تھا۔ موت کی سختیوں نے انہیں نہیں چھوڑا۔ محمد بن ابن المنذر رحمہ اللہ کو موت کی سختیوں نے نہیں چھوڑا، رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میری قبر میرے سامنے ہے، موت میرے سامنے ہے، مجھے موت کا جام پینا ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے اپنے حساب و کتاب کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے نہ جانے میں کوئی ایسے چھوٹا سا کام انجام کر دیا ہو، کوئی ایسی چیز کو انجام دے دیا ہو جس سے مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے خسارہ اٹھانا پڑے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ موت سے کسی کو چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں ہے، موت کی سختیاں ہر ایک پر ہونا لازم ہے۔ ہم اور آپ موت سے عبرت حاصل کریں۔ موت، یقیناً موت کا لفظ کو اگر ہم اور آپ سوچیں اور غور کریں تو لفظ موت کا لفظ کتنا خطرناک ہے۔ ہم اور آپ کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگائیں، زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، اپنی زندگی کو اسی طرز پر بنانے کی، اسی طرز پر جینے کی کوشش کریں۔ قرآن و حدیث کو پڑھیں، ہماری خواہشات، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں جو ہوں وہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر و ناظر ہو کر اللہ رب العالمین کے سائے میں جگہ پانے کی ہوں۔ ہماری جو آرزوئیں ہوں وہ یہ ہوں کہ ہمیں قبر میں جب ہمیں موت کے مراحل سے گزرنا ہوگا تو پھر اس وقت ہمارے مشکلات ہم پر آسان ہو جائیں، موت سے ہم نصیحتیں حاصل کریں۔ موت ہم نے یقیناً دیکھے ہوں گے، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم موت کو دیکھتے ہیں، موت ایسے موتوں کو جو اچانک موت واقع ہو جاتی ہیں، ہم موتوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کتنی موتوں کو دفنا چکے ہوتے ہیں، کتنی قبروں پر مٹی چڑھا چکے ہوتے ہیں، کتنی موتوں کو اپنے کندھوں پر لاد کر کے قبرستان کو پہنچا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو موت کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی موت کے سختیوں سے ہمیں نجات فرما۔